بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری گفتگو پانی کے احکام میں چل رہی تھی اور پانی کی اقسام بیان ہوئی، لسٹ بیان ہوئی، اور کل پانی میں فی الحال ہماری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 35. جیسا کہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا ایک اشارتاً، مسئلہ نمبر 35 کہ کیا نجاست کا پانی کے ساتھ ملاقات کرنا شرط ہے یا شرط نہیں. ویسے تو تقریباً شاید اکثر فقہا یہی کہتے ہیں کہ شرط نہیں ہے، شرط ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے، ٹچ ہونا چاہیے. نجاست کا پانی کے ساتھ ٹچ ہو، اتصال، کنیکشن ہو تو نجس ہوگا. لیکن آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر مجاورت یعنی برابر میں ہونے کی وجہ سے عین نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ اگر پانی میں ٹرانسفر ہو جائے، رنگ، بو یا ذائقہ ٹچ نہیں ہوا ہے، کنیکشن نہیں ہے، اتصال نہیں ہے، بلکہ برابر میں ہے. جیسے بعض اوقات ممکن ہے ایک پانی کا ٹینک ہو، اس کے برابر میں ایک مردار مرا ہوا پڑا ہوا ہے، اور عین نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ اگر پانی میں آ جائے تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ بنا پر احتیاط واجب وہ پانی نجس ہو جائے گا. بنا پر احتیاط واجب وہ پانی نجس ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں کہ بالخصوص، یہ بالخصوص تھوڑا سا سمجھنے والا ہے. یعنی بالخصوص یعنی نجاست میں، یعنی نجاست کا آنا خصوصیت پیدا کر لے گا کہ اگر اس عین نجس کا بعض حصہ نجاست سے، یعنی بعض عین نجاست کا بعض حصہ پانی سے متصل ہو اور پوری باڈی کی بو پانی میں منتقل ہو. یعنی دیکھیں کہنے کا مقصد کیا ہے آگے سیستانی کا. آگے سیستانی کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آخوئی کا مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ مثال کے طور پر ایک مردار ہے، وہ مردار پانی کے اوپر ہے، مثلا آدھا مردار پانی کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے کور پانی میں اس کی بو آ گئی، لیکن 50% وہ مردار کا حصہ جو پانی سے ٹچ ہے اور 50% وہ مردار جو پانی سے باہر ہے، دونوں کی 50% بو مل کر اس پانی میں بو ایجاد کر رہی ہے. اس طرح کہ اگر خالی یہ 50% ہوتا تو بھی بو نہ آتی، خالی وہ 50% ہوتا تو بھی بو نہ آتی.
توجہ کیا آپ نے؟ یعنی 50% ٹچ کی بو نے ایک سرکمٹینس کریٹ کیا، ایک ماحول کریٹ کیا، ایک بو کریٹ کی، اور 50% باہر کی باڈی نے بو کریٹ کی. دونوں نے مل کر پانی میں جو بو کو ایجاد کیا، ورنہ پانی میں بو نہ آتی. اب آخوئی کے لحاظ سے یہاں پر نجس نہیں ہے. آگے سیستانی فرماتے احتیاط واجب کی بنا پر یہ بھی نجس ہے. آخوئی کے لحاظ سے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پانی آگے خوئی کہتے ہیں، اور مشہور فقہا یہی کہتے ہیں کہ پانی میں نجاست گرے اور گرنے کی وجہ سے پانی میں رنگ، بو اور ذائقہ ہونا چاہیے. اچھا، آگے خوئی کا اگرچہ یہ مسئلہ اس طرح بیان نہیں کیا آگے خوئی نے اپنی فقہی کتاب میں، لیکن بظاہر جو توجہ کریں آگے خوئی کی میں عبارت پڑھتا ہوں. آگے سیستانی کا مسئلہ کمپلیٹ واضح ہو گیا کہ ایک دفعہ پانی عین نجاست باہر، اور باہر رہنے کی وجہ سے عین نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ پانی میں آ گیا تو پانی نجس ہو گیا. اور ایک دفعہ جو ہے وہ بعض حصہ پانی کے ساتھ ٹچ میں ہے لیکن مل کر بو کو ایجاد کر رہی ہے. ان دونوں میں آگے سیستانی نے احتیاط واجب لگائی. اچھا، یہاں پر اس کا ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے باقاعدہ، اس کا ایک پریکٹیکل مسئلہ. اب وہ پریکٹیکل مسئلہ جو بعض فقہی گروپس میں بھی کیے گئے ہیں، توجہ کریں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات سوال یہ پوچھنے والا سوال کرتا ہے کہ ہمارے پانی میں گٹر کی بو آ رہی ہے. جو ہمارا پانی آ رہا ہے یوز کرنے کا پانی، اس میں گٹر کی بو آ رہی ہے، گٹر کے پانی کی بو آ رہی ہے. اچھا، اب گٹر کا پانی پی ایچ ڈی تو نہیں کیا ہے، لیکن اس میں دو پوائنٹس ہیں میرے ذہن میں. ایک تو یہ ہے کہ کیا تمام کی تمام گٹر کا پانی نجس ہوتا ہے؟ بالخصوص اب یہ ظاہر جو بلڈنگ بناتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا، کیونکہ اگر مثال کے طور جو سیوریج سسٹم ہوتا ہے، ممکن ہے ٹوائلٹ کا الگ ہو، باتھ روم کا الگ ہو. باتھ روم سے مراد جہاں پر انسان نہاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گٹر کا پانی بینیفٹ آف ایڈوانٹیج، بینیفٹ آف ڈاؤٹ بالکل لیا جا سکتا ہے، ایڈوانٹیج آف ڈاؤٹ بالکل لیا جا سکتا ہے کہ شک ہے. شاید وہ مولانا نے کہا تھا ممکن ہے وہ شاید 2 لائن ہو، ہمیں کیا معلوم. دیکھیں، بعض چیزیں غیر شریعت نہ جاننے کا فائدہ ہے، جس میں سے ایک گٹر لائن معلوم نہ ہونا ہو. یہ ایک نکتہ شک پیدا کرنے کے لیے، اور شک پیدا کرنے کے لیے یعنی اچھے فارم میں، یعنی اچھے اس کا فائدہ ہوگا. اور دوسرا، خوب گٹر کی بو، آیا گٹر کی بو عین نجاست کی بو ہے یا گندگی کی بو ہے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہی ہے. یعنی دیکھیں، ایک تو یورین کی اسمیل ہے، اسٹول کی اسمیل ہے، ایک مل کر عین نجاست کی اسمیل ہے. ایک دفعہ ممکن ہے پوری گٹر کی ایک خود اسمیل ڈیولپ ہو رہی ہو. اس میں بھی آپ ایک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اللہ یہ حال بات کمپلیٹ آگے سیستانی کی. اب ہم دیکھتے ہیں آگے خوئی کا مسئلہ. آگے خوئی نے سمپل مسئلہ نمبر 35 میں یوں بیان کیا ہے کہ اذا تغیر لونه او طعمه او ریحه بالمجاورہ للنجاسہ لم ينجس ایضا. یعنی اگر نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ اگر مجاورت کی وجہ سے، یعنی پڑوس میں ہونے کی وجہ سے اگر آئے، نجاست کی پڑوس میں ہونے کی وجہ سے آئے تو نجس نہیں ہوگا. خب یہ عبارت مطلق ہے. کیا مطلب مطلق ہے؟ چاہے پورا کا پورا، پوری کی پوری وہ عین نجاست باہر ہو تو بھی نجس نہیں ہوگا،
چاہے وہ آدھا حصہ جس کی بو رنگ ذائقہ پانی میں آ رہا ہے اور جو حصہ باہر ہے اس میں بھی نجس نہیں ہوگا. بس آگے کوئی کی مطلق عبارت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پر آگے سیستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے دونوں صورتوں میں آخوئی کا وہاں پر فتویٰ یہ ہے کہ وہ پانی نجس نہیں ہوگا. اگرچہ آگے سیستانی نے بھی احتیاط واجب لگائی ہے. اب پھر ایک ہوم ورک آپ لوگوں کا، اگرچہ بہت آسان ہوم ورک ہے، کہ جو ہے وہ گروپ میں پوچھیے گا کہ اس میں فالعالم آگے وحید آگے سیستانی آگے وحید آگے زنجانی کیا کہتے ہیں. یہ جو ہے وہ آپ سوال کر لیجیے گا تو میں انشاءاللہ چیک کر لوں گا کہ آگے سیستانی کے اس احتیاط واجب میں کیا فرماتے ہیں. اچھا کل بھی چونکہ آگے سیستانی کی ایک احتیاط واجب آئی تھی وہ بھی کنفرم کر لیجیے جو مسئلہ نمبر 33 میں آئی تھی. مسئلہ نمبر 33 صحیح، مسئلہ نمبر 33 کیا تھا انشاءاللہ یاد ہوگا کہ مسئلہ نمبر 33 یعنی جس میں چینجز کو ہم نے سپوز کیا ہے کہ اگر اس کی جگہ اگر دوسری نجاست ہوتی، مثلا خون جو پانی پہلے سے ہی ہم نے رنگین کر دیا تھا اور مضاف نہیں ہوا تھا اور اس میں خون گرا، کہ اگر یہ پہلے سے پانی رنگین نہ ہوتا تو پانی نجس ہو جاتا. یہ والا مسئلہ نمبر 33 اور مسئلہ نمبر 35 دونوں میں احتیاط واجب ہے. یہ جو ہے وہ آپ لوگ یاد دلا دیے گا تو انشاءاللہ اگر وحید کا مسئلہ تو آسانی سے مل جائے گا. اگر زنجانی کا دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی جو فارسی یا عربی ان کی جو کتاب ہے اس میں، چونکہ اگر زنجانی نے ان کی توضیح مسائل بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اور ان کی عربی کتاب بھی بالکل منفرد ہے. انہوں نے چونکہ ہمارے پاس عربی کتابوں میں 3 کتابیں ہیں، ایک مسائل منتخبہ ظاہراً وہ آغا خوئی نے بنائی ہے، وہ بہت ہی لمیٹڈ عربی کی مسائل ہیں، مسائل منتخبہ. اس سے بڑھ کر تھوڑے سے زیادہ مسائل ہیں جس کو منہاج الصالحین کہتے ہیں، وہ سید محسن الحکیم نے اس کو لکھا تھا اور پھر اس کے بعد باقی فقہا نے آ کر اس میں حاشیے لگائے. اور اس سے بڑھ کر جو تیسری کتاب ہے جو ہے عروۃ الوثقی، عروۃ الوثقی جو سید محمد کاظم طباطبائی نے لکھی ہے اور ان کا ایک چیلنج بھی ہے کہ بعض اوقات ہمارے استاد درس خارج دیتے ہوئے یہ چیلنج کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر سید کاظم طباطبائی کا ایک چیلنج ہے کہ فقہ کا کوئی مسئلہ اگر باقی رہ گیا ہو تو شاید انہوں نے کہا کہ میں 1 درہم دوں گا یا مثلا ایسا مجھے بتانا، مثلا ایک چیلنج دیا ہے. تو بعض اوقات جب فقیہ اگر درس خارج دے رہا ہوتا ہے تو بعض نقطہ نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ان کی عبارت میں جو کہ وہ موجود نہیں ہے. تو یہ اتنی واضح اتنی واسٹ کتاب ہے عروۃ الوثقی، یہ ایک واسٹ ہے اور زیادہ بڑی کتاب ہے فقہی اعتبار سے. اور عام طور پر فقیہ جب درس خارج بھی دیتا ہے تو بعض جو ہے وہ بلکہ اکثر فقہا عروۃ الوثقی کو سامنے کرائیٹیریا قرار دیتے ہیں، سامنے رکھ کر اس پر درس خارج دیتے ہیں. اچھا فقہا میں 2 یہ بھی بیان کر دوں، فقہا میں 2 منہاج کے لیول پر 2 کتابیں ہیں کہ بعض اہل نجف منہاج کا انتخاب کرتے ہیں اور اہل قم وہ وسیلۃ النجات. وسیلۃ النجات اگرچہ وہ بھی نجفی تھے، سید ابو الحسن اصفہانی، سید ابو الحسن اصفہانی کی کتاب ہے ایک وسیلۃ النجات، وہ بھی ظاہر نجفی تھے. لیکن ان کی اس کتاب کے اوپر جنہوں نے انتخاب کیا مرحوم آغا خمینی، تحریر الوسیلہ اسی کے اوپر حاشیہ ہے. مرحوم آغا گل پیگانی ان کا بھی حاشیہ کچھ عباد کر کے ہیں، وسیلۃ العباد کر کے کچھ ہے، تو وہ بھی جو وہ اسی وسیلۃ النجات کے اوپر ہے. تو وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ منہاج الصالحین کے برابر کی کتاب، اگرچہ کچھ مسائل اس میں زیادہ ہیں کچھ مسائل اس میں زیادہ ہیں. عام طور پر آغا محسن الحکیم اور بالخصوص آغا خوئی کے جتنے بھی تقریباً شاگرد ہیں سب نے جو وہ منہاج الصالحین پر اپنا حاشیہ لگایا ہے. اور
اب تقریباً قم میں آگے گلپائگانی کا حاشیہ ہے، آگے خمینی کا حاشیہ ہے وسیلۃ النجات کے اوپر. اچھا، آگے سیستانی کی جو منہاج ہے یہ بہرحال ایک کریڈٹ ہے آگے سیستانی کو کہ آگے سیستانی کی جو منہاج ہے وہ آگے محسن الحکیم کی منہاج سے تھوڑی جامع تر ہے. جامع کا مطلب ہوتا ہے زیادہ واضح ہے، تھوڑی سی زیادہ ایکسٹرا ہے، کیونکہ آگے سیستانی نے عروۃ الوثقیٰ کے اوپر پوری عروۃ الوثقیٰ کے اوپر حاشیہ نہیں لگایا ہے. آگے سیستانی نے صرف روزے کے احکام تک حاشیہ لگایا ہے، اور اس کے بعد جو کہ انہوں نے کیوں حاشیہ نہیں لگایا بہرحال لیکن روزے کے احکام ہے. لیکن آگے سیستانی کی جو منہاج الصالحین ہے وہ بظاہر اگرچہ انہوں نے منہاج الصالحین کے ٹرینڈ پر اور منہاج الصالحین کے نام پر اپنی کتاب کو رکھا ہے، لیکن وہ وسیلۃ النجات جو سید ابو الحسن اصفہانی کی کتاب ہے ان کی کتاب اور ان کے مسائل کی طرف بھی نگاہ ہے، لہذا انہوں نے کوشش کیا ہے کہ دونوں کو تقریباً جمع کریں. لہذا بہت سارے ایسے مسائل جو آگے سیستانی نے منہاج میں بیان کیے وہ آخوئی کی منہاج میں موجود نہیں ہیں. آخوئی کی منہاج میں وہ مسائل نہیں ہیں جو آگے سیستانی نے خصوصی طور پر جو منہاج میں بیان کیے ہیں. لیکن آخوئی کی چونکہ عروۃ الوثقیٰ کے اوپر تعلیقہ ہے، عروۃ الوثقیٰ کے اوپر حاشیہ ہے، تو وہ لہذا ایک حد تک کور ہو جاتا ہے. لیکن پھر عروۃ الوثقیٰ کی ایک اور مشکل ہے، عروۃ الوثقیٰ کی پھر ایک اور مشکل ہے. وہ مشکل کیا ہے؟ عروۃ الوثقیٰ کی مشکل یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام ابواب فقہ کو کور نہیں کرتی ہے عروۃ الوثقیٰ کتاب، بلکہ روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ خمس کے احکام ہیں، پھر حج کے احکام ہیں، اور پھر نکاح کے احکام، طلاق کے احکام اس میں نہیں ہے. عروۃ الوثقیٰ میں نکاح کے احکام ہے، طلاق کے احکام نہیں ہے، اور پھر اجارے کے احکام ہے، خرید و فروخت، اور وہ پورا جو اس میں موجود نہیں ہے جو منہاج الصالحین میں پورا کا پورا تقریباً 95% سے زیادہ دیات کے مسئلے منہاج الصالحین میں نہیں ہیں. دیات کے مسئلے آگئے سیستانی کی منہاج میں نہیں ہے، ورنہ آخوئی کی منہاج میں دیات کے مسئلے بھی ہیں. تو بہرحال منہاج جو وہ نسبتاً کامل تر ہے چیپٹر وائز، چیپٹر کے حساب سے. لیکن عروۃ الوثقیٰ مسائل کے اعتبار سے جو کہ وہ جامع زیادہ ہے. بہرحال یہ ایک تاریخ سے ہم نے بیان کیا کہ انشاءاللہ یہ کام آئے گا. مسئلہ نمبر 36. مسئلہ نمبر 36 کیا ہے جس کی وضاحت ہم تقریباً پہلے بیان کر چکے ہیں مسئلہ نمبر 33 کے ذیل میں. مسئلہ نمبر 36 کہ اگر کوئی پانی متنجس کی صفات سے چینج ہو جائے، متنجس کی صفات سے، یعنی کیا مطلب؟ یہ میرا ریڈ رنگ کا شرٹ ہے، پورا ریڈ ہے فار ایگزامپل، اس پہ پیشاب لگ گیا، اس کو کور پانی میں ڈال دیا، اب متنجس پانی یہ پورا مثلا پورا کا پورا متنجس ہے، چلے ایک ڈاٹ نہیں پیشاب کا، پورا پیشاب سے متنجس ہے، اور یہ متنجس کپڑا ریڈ رنگ کا کور پانی میں ڈال دیا، اور کور پانی کا اس کے وجہ اس میں اس کا جو رنگ تھا وہ چھوٹنے کی وجہ سے پانی میں رنگ آ گیا کہ جو مضاف کی حد تک نہیں پہنچا. تو پھر اس صورت میں یہ پانی نجس نہیں ہوگا، یہ پانی نجس نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ مضاف ہو گیا تو پھر یقینی طور پر جو پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا، کیونکہ وہ پانی کیونکہ کپڑا، اب یہ خود ایک بحث ہے جس کو عروۃ الوثقیٰ نے ایک حد تک اس کو بیان کیا ہے. وہ اب ویسے بھی ایک اشارہ دے رہا ہوں کیونکہ اتنا پریکٹیکل مسئلہ نہیں، لیکن دیکھیں فقہ اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے اور مجتہد اپنا جو سر کھپاتا ہے فقہ میں، یہ تو ہم سے سمجھنے کے لیے اتنی زحمت کرتے ہیں. مجتہد کو تو قرآن و حدیث سے حکم خدا نکالنا پڑتا ہے، اور پھر ساری فروعات اور سارے اس کے ایگزامپلز اور ساری اس کی شکیں بنانی پڑتی ہے، اور پھر اس کو اس میں سے حکم خدا نکالنا ہوتا ہے. تو بہرحال اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر پانی میں کپڑا ڈال دیا کور پانی میں، اور آگے سیستانی کے لحاظ سے کور پانی میں نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اور وہ کپڑا پاک ہو گیا اور پھر پانی مضاف ہوا،
تو پانی نجس نہیں ہوگا کیونکہ کپڑا پاک ہو گیا، پھر مضاف ہوا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال ایک ایسی بحث ہے کہ جو فقہی بحث ہے. علی ای حال مسئلہ نمبر 37. مسئلہ نمبر 37 میں کیا فرماتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 37 میں فرماتے ہیں کہ یہ جو بیان کیا کہ عین نجاست کی وجہ سے، خوب دقت کیجیے گا، عین نجاست کی وجہ سے رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو. یہ نہیں کہا کہ عین نجاست کا ہی رنگ آئے، دو چیزیں الگ الگ ہیں. مثال دوں میں آپ کو کہ خون پانی میں گرا، ایک دفعہ پانی ریڈ ہو گیا تو یہ کہا جائے گا کہ عین نجاست کا رنگ آیا، اس میں تو نجس ہے. ایک دفعہ پانی لال نہیں ہوا لیکن اورنجش ہو گیا، یلوئش ہو گیا، تو عین نجاست کا رنگ تو ریڈ تھا، عین نجاست کا رنگ تو ریڈ تھا. تو آپ کا بھائی یہ تو اورنج ہوا ہے. تو بس دقت کریں، یہ نہیں کہا کہ پانی میں نجاست کی وجہ سے نجاست کا رنگ بو یا ذائقہ. تو آپ کہیں کہ بھائی ریڈ نہیں ہے، یہ مولانا نے کہا نجاست کا رنگ، اور نجاست کا رنگ ریڈ ہے اور یہ یلو ہے یا یہ اورنج ہے. نہیں، بلکہ دقیق عبارت اور پرفیکٹ عبارت کیا ہے؟ پرفیکٹ عبارت یہ ہے کہ رنگ بو اور ذائقہ پانی کا تبدیل ہو جائے عین نجاست کی وجہ سے. اب سوال آیا، یہ جو اورنج شیڈ آیا، یلو شیڈ آیا، کس کی وجہ سے؟ متنجس کی وجہ سے یا عین نجس کی وجہ سے؟ عین نجس کی وجہ سے، لہذا پانی نجس ہو جائے گا. بس کرائٹیریا یہ ہے کہ رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو عین نجاست کی وجہ سے. تو مسئلہ نمبر 37 بھی الحمدللہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد دوسری قسم. کیا مطلب دوسری قسم؟ پہلی قسم ہم نے کب پڑھی؟ پہلی قسم تھی وہ پانی کی اقسام جو وداؤٹ سورس ہے، قلیل پانی اور کل پانی. دوسری قسم جس کا کوئی نہ کوئی سورس ہے. اچھا، کوئی نہ کوئی سورس ہے. اب یہاں سے آگے سیستانی کے منفرد مسائل شروع ہوں گے، یعنی ان کا ایک منفرد نظریہ ہے ان چیزوں میں. کئی مقامات پر آگے سیستانی نے ایک منفرد نگاہ اور نظر دی ہے، اور یہاں پر بھی بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے سیستانی کی اپنی ایک منفرد نظر ہے. اب چونکہ پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ چونکہ ہے تو وہی 1400 سال پرانی احادیث، اسی سے مجتہد حکم خدا نکالتا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کرتا ہے. یہ بھی ساری باتیں مسلم ہے، لیکن فہم سمجھ تو بہرحال ترقی ہوتی ہے. اب آگئی سیستانی کہ اپنی ایک فہم ہے، اپنا ایک اسٹائل ہے. ممکن ہے ایک دوسرا فقیہ جو مثلا آج کے زمانے میں ہو یا آگے سیستانی کے بعد کے ہوں، اور ابھی بھی درس خارج کا سسٹم تو جاری ہے. اور درس خارج میں یہی جو ابھی مثال کے طور پر وہ اساتید کے وہ ٹیچرز حوزہ علمیہ کے جو مرجع لیول پر نہیں ہیں، وہ جو درس خارج دیتے ہیں تو اس میں جہاں آگے کاظم یزدی طباطبائی کی نظر بیان کرتے ہیں، جہاں شیخ مرتضی انصاری کی نظر بیان کرتے ہیں، جہاں باقی فقہا کی نظر بیان کرتے ہیں، جہاں آخوی یا خمینی کی نظر بیان کرتے ہیں، وہاں پر آگئی سیستانی کی بھی نظر بیان کرنے والے ہیں. آج جو ایک درس خارج کا جو ایک وہ مجتہدین کہ جو فیوچر قریب کے مجتہدین مراجعین میں جانے والے ہیں، مجتہد ہے مراجعین میں جانے والے ہیں، تو وہ آگے سیستانی کی بہت ساری نظر کے اوپر اشکال رکھتے ہیں، اعتراض رکھتے ہیں. بہرحال تو یہاں پر آگے سیستانی ایک اور طریقے سے تقسیم کرتے ہیں، ڈویژن کرتے ہیں. عام طور پر فقہا نے
جو ڈویژن کی وہ میں بیان کر دوں کہ جو سورس آف واٹر ہے، جو پانی کا سورس ہے، مادہ جس کو کہتے ہیں مادہ، ایک دفعہ خود زمین ہے، ایک دفعہ آسمان ہے. زمین سے ہو تو جاری پانی یا کنویں کا پانی، اور آسمان سے ہو تو بارش کا پانی. لیکن آغا سیستانی نے اسی زمین کے اندر زمین والے پانی میں دو سورسز کو بیان کیا ہے. کہا کہ ایک نیچرل سورس ہے، ایک ان نیچرل سورس ہے. نیچرل سورس کو پہلے ہم پڑھتے ہیں. نیچرل سورس یعنی جو پانی زمین سے نکلے. آغا سیستانی فرماتے کہ اس کی دو قسمیں، یا وہ پانی جاری ہوگا یا وہ کنویں کی شکل میں ہوگا. خوب توجہ کریں. آغا سیستانی بخلاف آغا خوئی، آغا خوئی کہتے ہیں جو بھی زمین سے ابلا وہ جاری پانی کے حکم میں ہے، چاہے وہ پانی بہے، جاری ہو یا جاری نہ ہو. دیکھیں پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ ایک دفعہ پانی ابلا، یعنی ہم تین قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ پانی زمین سے ابل رہا ہے اور عرفی لحاظ سے کنویں کی شکل میں ہے. جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے، اچھا ہمارے ہاں تو جو بلڈنگوں میں، جو ہم نے پاکستان میں دیکھے، جو کنویں ہوتے ہیں وہ تو پانی جو ہے وہ اسٹوریج کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. وہ کنواں اسٹوریج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو شرعی کنویں کی بات ہے یہ کیا ہے کہ مثال کے طور آپ نے ایک کنواں کھودا اور زمین میں نیچرل جو چشمہ ہے وہاں تک آپ پہنچ گئے، تو اب ایک باقاعدہ کنواں بن گیا اور اس کے اندر ایک پانی اندر سے ابل رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، نکل رہا ہے. اب یہ پانی کیا کہلاتا ہے؟ یہ کنویں کا پانی کہلاتا ہے. اس کی ایک خاص، اس کے مخصوص احکام ہیں. یہ ایک قسم ہو گئی. ہم نے کہا تین قسمیں نا، یہ ایک قسم ہو گئی. دوسری قسم زمین سے ابل رہا ہے لیکن کنویں کی شکل میں نہیں ہے. اس کے اندر دو قسمیں. ایک دفعہ وہ پانی بہہ رہا ہے تو اس کو آگے سیستانی کہتے ہیں جاری پانی ہے. تیسری قسم کیا ہے کہ زمین سے ابلا لیکن زمین پر بہہ نہیں رہا ہے، ایسے ہی ایک پیالے کی شکل میں، کنویں کی شکل میں بھی نہیں ہے اور بہہ بھی نہیں رہا ہے. یا ایک چھوٹا سا تالاب بنا ہوا ہے کہ جتنا اس میں سے پانی نکالیں گے دوبارہ اس میں فل ہو جاتا ہے یہ، کیونکہ اس کے اندر زمین سورس موجود ہے. یہ ہو گئے تین احکام، تین قسم کے پانی: کنویں کا پانی، جاری پانی یعنی زمین سے ابلنے والا جاری پانی، اور زمین سے ابلنے والا نہ جاری میں جائے نہ کنویں میں جائے بلکہ ایک مختصر سا پانی جمع ہوا ہے. اب دونوں میں اختلاف ہے. آغا سیستانی اور آغا خوئی دونوں میں اختلاف ہے. کیا فرماتے ہیں؟ آغا خوئی فرماتے ہیں کیونکہ کنویں کے احکام اور جاری کے احکام تقریباً اگرچہ فرق ہے، بعض جگہوں پر فرق ہے، لیکن فی الحال کنویں کے احکام اور جاری کے احکام ایک ہی سمتے ہیں. جہاں اختلاف ہوگا وہ ہم بیان کر دیں گے. بس آغا خوئی کے لحاظ سے یہ تینوں کے تینوں جاری کو اس کا ایڈوانٹیج مل جائے گا، جاری کے ایڈوانٹیج مل جائیں گے. آغا سیستانی فرماتے کہ دو قسمیں تو صحیح ہے، ایک کنویں کا پانی اور ایک وہ جو زمین سے ابلے اور جاری ہو. یہ دونوں تو جاری کے حکم میں ہیں. اچھا یہاں پر میں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں جو ان لوگوں نے فقہا نے استعمال کی ہے، تاکہ مجھے وہ، کیونکہ میں جاری کہہ رہا ہوں تو ممکن ہے کوئی مسائل فقہ جاننے والا ہماری اس لفظ کے اوپر، اس سینٹنس کے اوپر اعتراض کر بیٹھے، لہذا میں مجبور ہوں اس اصطلاح کو استعمال کروں. کیا ہے اصطلاح؟ ماء الاعتصام. میں اس کی اسپیل کر دیتا ہوں: میم الف ما،
حمزہ ما، الف لام الف، عین تے صاد الف میم، ماء الاعتصام. ہم معصوم کہتے ہیں نا، معصومین علیہ السلام، ہم کہتے ہیں آئمہ کے لیے عصمت ہے. عصمت کا مطلب کیا ہے؟ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم جو عیب سے پاک ہو. پانی کو ماء الاعتصام کیوں کہتے ہیں؟ پانی کو ماء الاعتصام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نجاست ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. کون کون شامل ہو جائے گا؟ قلیل پانی کے علاوہ سارے کے سارے ماء الاعتصام ہیں. کور، جاری، بارش، کنواں، یہ چاروں کے چاروں پانی ماء الاعتصام ہیں، یعنی نجاست کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. پانی نجس نہیں ہوتا ہے جب تک اس کا رنگ، بو یا ذائقہ چینج نہ ہو. اس لیے ان چار پانی کو ماء الاعتصام کہتے ہیں، اور قلیل پانی کو غیر ماء الاعتصام کہتے ہیں، یعنی ماء الاعتصام نہیں ہے. صحیح؟ خوب، اب آئیے یہ تین اقسام، ایک کنویں کا پانی، ایک وہ زمین سے ابلنے والا پانی جو زمین پر جاری ہو رہا ہے. آغا خوئی آغا سیستانی کے نزدیک ماء الاعتصام ہے. لیکن جو تیسری کیٹیگری ہے، یعنی زمین سے تو ابل رہا ہے لیکن پانی جاری نہیں ہو رہا ہے، تو آیا یہ ماء الاعتصام ہے یا نہیں ہے؟ آغا خوئی کہتے ہیں ماء الاعتصام ہے، چاہے کور ہو یا قلیل ہو، چاہے قلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو. اگر پانی سے، اگر زمین سے اگر اٹیچ ہے تو ماء الاعتصام ہے، اور ماء الاعتصام کا ایڈوانٹیج ہوگا. ماء الاعتصام کا لکھ لیں، بریکٹ میں لکھ لیں، ماء الاعتصام کا منیمم ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ماء الاعتصام کا منیمم ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ماء الاعتصام کا منیمم ایڈوانٹیج، توجہ کریں، ماء الاعتصام کا منیمم ایڈوانٹیج، یہ بریکٹ میں لکھ لیں، ماء الاعتصام کا منیمم ایڈوانٹیج، ماء الاعتصام کا منیمم ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں نجاست گرنے کی وجہ سے نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو. یہ ماء الاعتصام کا منیمم ایڈوانٹیج. یا ماء الاعتصام کی آپ ڈیفینیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اعتصام یعنی معصوم پانی، ہماری اگر اس کو ہم اصطلاح میں کہیں معصوم پانی. اب ہم تو معصوم کہتے ہیں وہ بیچارے کے لیے استعمال کرتے ہیں، معصوم بچے کو جس طرح ہم کہتے ہیں معصوم بچہ، ہم ان معنوں میں تو استعمال نہیں کرتے جو ائمہ اطہار الاسلام کے لیے معصوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو بچے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی جس طرح امام معصوم گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ماء الاعتصام نجاست ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، نجیس نہیں ہوتا ہے جب تک رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو. بس ماء الاعتصام کی منیمم ڈیفینیشن کیا بنی؟ ماء الاعتصام کی منیمم ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس میں نجاست گرنے کی وجہ سے وہ پانی نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو. لہذا اب یہ تین اقسام جو بیان کی، کنویں کا پانی، زمین سے ابلنے والا جاری پانی، اور زمین سے ابلنے والا اپنی جگہ اسٹل پانی جو کنویں میں بھی شامل نہ ہو. آگے خوئی کے لحاظ سے یہ تینوں ماء الاعتصام ہیں. بس اگر وہ قلیل مقدار میں بھی ہے اور نجاست گر گئی، ماء الاعتصام نجس نہیں ہوگا. لیکن آغا سیستانی یہاں پر منفرد ہے. منفرد بظاہر انشاءاللہ وقت نہیں ہوتا ہے، ورنہ ایک عروۃ الوثقیٰ ہے. یہ بڑی ایڈوانٹیج رہتی ہے ایسی کتابوں کا کہ ایک کتاب ہے عروۃ الوثقیٰ، یعنی عروۃ الوثقیٰ تو ایک کتاب ہے جس میں تقریباً 20 سے 25 فقہا کے حاشیے ہیں. تو یہ بڑا اچھا رہتا ہے. یہاں پر آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اختلاف اور ایک حد تک اجماع کی بو آتی ہے اس میں کہ کون سا مسئلہ اجماعی ہے، کس میں زیادہ فقہا نے فتویٰ دیا ہے. وہ جو میں نے ایک دفعہ احتیاط مستحب میں گفتگو کی تھی نا، تو اگر فقہ میں اگر کوئی شخص جو وہ احتیاط پہ عمل کرنا چاہے تو یہ 25 26 یا 30 32 یاد نہیں مجھے کتنے فقہا کے حاشیے ہیں، ان کو اگر انسان جمع کر کے اگر ان کے فتووں پہ عمل کرے تو یقینی طور پر عادت و مجتہد بن جائے گا، اور احتیاط پہ بھی عمل ہو جائے گی اس کی. اور احتیاط پہ عمل کرنا، یہ والی احتیاط اچھی احتیاط ہے، اچھی احتیاط ہے، جب تک وسواسی نہ ہو جائے یا نظام درہم برہم نہ ہو جائے. خوب، بس توجہ کیا آپ نے.
خلاصہ مطلب کیا ہوا؟ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ دو حصوں میں آگے سیستانی نے ڈیوائڈ کیا، یا اس کا نیچرل سورس ہے یا نیچرل سورس نہیں ہے. نیچرل سورس نہیں ہے تو اس کو فی الحال رہنے دیں. اگر نیچرل سورس ہے تو پھر وہ یا کنویں کا پانی ہے تو بھی ماحول اعتصام ہے، یا وہ جاری پانی ہے تو بھی ماحول اعتصام ہے، یا وہ اسٹل پانی ہے تو آغائی سیستانی اس کو ماحول اعتصام نہیں مانتے اور آغائی خوئی اس کو ماحول اعتصام مانتے ہیں. اور آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر وہ قلیل پانی ہے تو نجس ہو جائے گا، کیونکہ جاری پانی نہیں ہے، کنویں کا پانی نہیں ہے. صحیح ہے کہ سورس سے ٹچ میں ہے وہ، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی وہ فائدہ نہیں ہے. اب ایک تھوڑی سی اجتہادی گفتگو کرنے کی اجازت دے دیں تو میں آگے سیستانی کی دفاع میں ایک بات کہوں. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ماؤل جاری روایت میں آئے، جاری پانی. اور یہ پانی جاری نہیں ہے، یہ پانی جاری نہیں ہے. جاری کا مطلب کیا ہے؟ جاری کا مطلب کیا ہے؟ جاری کا پانی یہ، جاری کا مطلب یہ کہ پانی بہے، جاری ہو. اور سیستان کے لیے پانی جاری نہیں ہو رہا ہے، لہذا جو کہ وہ یہ ہمارے نزدیک جو کہ وہ ماحول جاری نہیں ہے. ہاں کہتے ہیں کہ اگر اس کو چاہے آپ کسی طریقے سے جاری بنا دیں، آپ نے نالی بنا دی اور کسی طریقے سے جاری ہو گیا، پھر وہ جاری کے احکام چلیں گے اور پھر اس صورت میں وہ ماحول احتسام رہے گا. توجہ فرمائے آپ نے. خوب، دوسرے کو آگے سیستانی کہتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 51 میں ہم اس کی تفصیل دیں گے. کون سا پانی؟ جو سورس رکھتا ہے لیکن اس کا نیچرل سورس نہیں ہے. اس کا صرف آپ عنوان فی الحال لکھ لیں اور اس کی ڈیٹیل آگے جا کر آئے گی، اور وہ ہے ماء الحمام. اگر اس کا انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو باتھ روم واٹر، ماء الحمام. اب یہ کون سا باتھ روم؟ یہ ہمارے اور آپ کے باتھ روم نہیں، کوئی آسمان سے اترے ہیں باتھ روم. ہاں یہ وہ باتھ روم ہے، یہ وہ حمام ہے جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ وہاں پر آئے گی. کہ جو قدیم زمانے میں عمومی باتھ روم ہوا کرتے تھے، حمام عراق میں ہوتے تھے، اور ائمہ اطہار السلام کے زمانے میں یہ حمام ہوتے تھے. تو یہ جو وہ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ مسئلہ نمبر 51 میں بیان کریں گے. یہاں تک یہ مسئلہ مکمل ہوا. مسئلہ نمبر 38. مسئلہ نمبر 38. خوب، مسئلہ نمبر 38 کیا ہے؟ توجہ کریں. مسئلہ نمبر 38 فرماتے ہیں کہ اچھا مسئلہ جو آگے خوئی کی میں پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں، اگر ٹائم ملا تو پھر مسئلہ نمبر 38 دیکھیں گے. خوئی کی عبارت پڑھ دیتا ہوں کہ آخوئی نے سمپل سی بات کہی ہے. فرمایا کہ پانی کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو جس کا کوئی مادہ ہوتا ہے وہ ملاقات سے نجس نہیں ہوتا ہے جب تک اس کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے، اور فرق نہیں پڑتا چاہے وہ نہر کا پانی ہو، چاہے کنویں کا پانی ہو، چاہے چشمے کا پانی ہو. ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی زمین میں نیچرل سورس ہونا چاہیے، نیچرل سورس ہونا چاہیے.
اچھا ایک اور چیز آگے خوئی نے بیان کی ہے، یہ توجہ کریں، یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، یہ بہت سخت مسئلہ ہے. ہاں یہ تھوڑی سی مشکل کریٹ کر دے گی. کیا اگر کوئی یہ فرماتی کہ وَلَا بُدَّ فِي الْمَادَّةِ مِنْ أَنْ تَبْلُغَ الْكُرْ، آخوئی کہتے ہیں کہ وہ اندر کا جو پانی کا سورس ہے وہ کر کے برابر ہونا چاہیے. اب یہ تو آخوئی بتائیں گے کہ کیسے پتہ چلے. خوب یہ تو شاید ممکن ہے پتہ چل جاتے ہو جو اس کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، اور بالخصوص جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیوس پانی یوز کیا جا رہا ہے اور وہ پانی جو کہ وہ معجزہ تو نہیں ہو رہا ہے، آف کورس اس کے اندر جو کہ پانی موجود ہے جو اس کو یوز ہو رہا ہے، تو وہ بہرحال ایک اطمینان حاصل ہو جائے گا. اب وہ چونکہ ہم نے ایک پیالے والی مثال دی تھی، وہاں پہ شاید تھوڑا سا اطمینان مشکل ہو جائے، ورنہ جاری پانی میں اور کنویں کے پانی میں جو کہ وہ عام طور پر یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ جو اندر پانی ہے وہ حتماً کر کے برابر ہے. خوب یہ آگے کوئی نے یہ مسئلہ بیان کیا. مسئلہ نمبر 38. پہلے ہم آج آگے خوئی کا مسئلہ نمبر 38 پڑھتے ہیں. کل یا نیکسٹ کلاس کب ہوگی؟ کیونکہ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ تقریباً ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو جائے گا، اور ماہ مبارک رمضان میں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد ہماری انشاءاللہ العزیز بعون اللہ کلاس کنٹینیو ہوگی. تو وہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے بعد. ابھی فی الحال مسئلہ نمبر 38 آغاز خوئی کا ہم پڑھتے ہیں منہاج الصالحین کا، آغاز سیستانی کا انشاءاللہ اس مختصر سے گیپ کے بعد مسئلہ نمبر 38 پڑھیں گے. آغاز خوئی فرماتے ہیں، اگرچہ آغاز خوئی آغاز سیستانی اس مسئلے میں سیم ہے، جہاں تھوڑا سا اختلاف ہوگا وہ ہم بعد میں بیان کر دیں گے، اگر آج ہی ٹائم ملا تو آج ہی بیان کر دیں گے. کہ فرماتے ہیں کہ جاری میں مادے، یہ ابھی ہم آغاز خوئی کا پڑھ رہے ہیں، جاری پانی میں ضروری ہے کہ وہ مادے سے سورس سے ٹچ ہو. ابھی مزید وضاحت آ جائے گی. وہ پانی جو جاری ہو رہا ہے وہ سورس سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے. بس نتیجہ ریزلٹ. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اگر آپ پہاڑوں میں اگر آپ دیکھیں تو پہاڑوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات تو واٹر فال کی طرح ہوتا ہے، یا پانی اچھا خاصا بہہ رہا ہوتا ہے جس طرح نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات پانی اوپر سے قطرے قطرے کی شکل میں ہے، قطرے قطرے کی شکل میں ہے، لیکن نیچے پانی بہہ رہا ہے. مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے عام طور پر، اگر کبھی آپ نے سیر و تفریح پہ گئے ہو تو دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر کہ ایک حوض جتنا پانی ہے، اوپر سے پانی کنیکشن کے ساتھ نہیں، کنیکٹیویٹی کے ساتھ نہیں، متصل اور اتصال کے ساتھ نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے گر رہا ہے، ڈسکنیکٹ ہو کر، قطروں کی شکل میں ڈسکنیکٹ ہو کر، اور پھر وہاں سے وہ پانی جمع ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ بہہ رہا ہے. تو اب یہ بہہ رہا ہے، جاری ہے. اگرچہ آگے سیستانی یہاں پر کہیں گے کہ جاری ہے، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں، لیکن آخوئی کے لحاظ سے یہ جاری کے حکم میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جاری پانی اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے. جب کنیکٹڈ نہیں ہے تو جاری کے حکم میں نہیں ہے. صحیح. بس اگر نجاست ایسے پانی میں گر جائے اور قلیل پانی ہے تو چونکہ ماحول احتسام نہیں ہے، نجس ہو جائے گا. اگر کر پانی ہے تو کر کی وجہ سے وہ ماحول احتسام رہے گا. ایک نقطہ جو آغا خوئی نے یہاں پر بیان کیا، اور آج کا آخری مسئلہ، آخری نقطہ، وہ یہ کہ آغا خوئی کہتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی نجاست خود جہاں سے پانی نکل رہا ہے ڈسکنیکٹ ہونے سے پہلے کوئی نجاست اس سے ٹچ ہو جائے، ڈسکنیکٹ ہونے سے پہلے وہیں پر ہم نے نجس انگلی رکھ دی اور پانی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا اور وہ اندر کی سورس سے کنیکٹڈ ہے، تو چونکہ سورس سے کنیکٹڈ ہے لہذا وہ پانی نجس نہیں ہوگا. بس خلاصہ مطلب کیا ہو گیا؟ خلاصہ مطلب یہ ہو گیا کہ مسئلہ نمبر 38 کا آغاز خوئی کے لحاظ سے جاری پانی کے لیے
جاری پانی کے لیے ضروری ہے 10 چیزیں ضروری ہے. پہلا پوائنٹ کہ وہ سورس سے کوئی سورس ہو جہاں سے ابلے، جہاں سے نکلے. دوسرا وہ سورس کور کے برابر ہو. اور تیسرا وہ پانی، جاری پانی اس سورس سے کنیکٹڈ ہو تو جاری کے حکم میں رہے گا، جاری کے حکم میں رہے گا. ورنہ جاری کے حکم میں نہیں ہے تو پھر یا تو قلیل بن جائے گا یا کر بن جائے گا. کیونکہ فقہ میں مطہرات میں ہم پڑھیں گے کہ کہیں جاری کے اچھے ایڈوانٹیجز ہیں، کر سے بھی زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں، کہ وہ انشاءاللہ ہم جب مطہرات میں پڑھیں گے تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ جاری پانی کے جو کہ وہ ایڈوانٹیجز کر پانی سے بھی زیادہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوندہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں تیرا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، علوم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جی فرمائیے. جی فرما لیں. باقی کو جو جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں آرام سے، ویسے تو ویسے بھی جا سکتے تھے. جی جی ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے، خوب توجہ کریں. اگر آپ قرضے کی نیت آپ کر رہے ہیں، سامنے والا کیا سمجھ رہا ہے؟ اگر سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے، دیکھیں قرض الحسنہ آپ کی خدمت میں ایک بات کہہ دوں میں کہ فقہ میں، شریعت میں ہمارے یہاں قرض الحسنہ جو اردو میں ہم قرض الحسنہ کہتے ہیں، فقہی اعتبار سے وہ غلط ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم قرض الحسنہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ دے سکے تو دے، نہیں دے سکے تو نہ دے. نہیں، یہ قرضہ ہے، اس کے اوپر لائبلٹی ہے. ہم نے قرضہ دیا، اس وقت تک اس پہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک ہم معاف نہ کریں، اور اس کے اوپر لائبلٹی رہے گی کہ اگر وہ مر گیا تو اس کے وارثوں پر واجب ہے. اگر میں مر گیا قرضہ دینے والا تو میرے وارث جو کہ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں. شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ دے تو دے، نہیں تو نہیں دے. نہیں، یا تو آپ کو قرضہ بنانا پڑے گا یا نہیں بنانا پڑے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو دیا تو آپ کو یہ اس لیے بتانا پڑے گا تاکہ اس کو معلوم ہو کہ وہ کس عنوان سے قبول کر رہا ہے. آیا اس کو تحفہ دے رہے ہیں یا لون دے رہے ہیں، تو یہ اس کو معلوم ہونا ضروری ہے. لہذا اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ آپ قرضہ دے رہے ہیں یا تحفہ دے رہے ہیں. میرا ایک تو سوال ہے. جی یہ جو ابھی آپ نے مسئلہ بیان کیا اس کے حوالے سے کہ جو سورس کا کور ہونا کا جو مسئلہ ہے، جی اس میں جب جاری ہو رہا ہے تو وہ بالآخر اس میں سے پانی کم ہوگا تو وہ تو قلیل بن جائے گا، سورس ہے وہ قلیل بن جائے گا. یعنی ہم ایک بڑے نیچرل سورس کو تو ہٹ کے مطلب یعنی یہ کنفیوژن ہو مجھے. جی جی میں جواب دیتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں. جی دیکھیں، ہماری فقہ میں ایک اصطلاح ہے استصحاب. ابھی میں آپ کو ایک سمپل مثال دے رہا ہوں کہ میرے گھر کی چھت پر ایک ٹینک لگی ہوئی ہے، پانی کی ٹینک ہے جو کور ہے. صبح میں نے دیکھا کہ وہ پانی کور ہے. ابھی دن بھر پانی استعمال کیا، اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ پانی اب بھی کور ہے یا کور نہیں ہے. تو ڈاؤٹ کی صورت میں اس کو میں کور ہی چلاؤں گا، ڈاؤٹ کی صورت میں اس کو کور ہی چلاؤں گا اور کور کے احکام چلیں گے. یہاں پر بھی عینی اسی طریقے سے کہ اب وہ جو سورس ہے، اب یہ تو معلوم ہے کہ اتنا پانی اس سے نکل چکا ہے تو حتماً کور تھا ہی ہے. اب شک ہے کہ آیا قلیل ہوا یا نہیں ہوا، تو آپ کو کور کا ایڈوانٹیج اس پر باقی رہے گا. جی لیکن اگر ایک بہت ہی باریک دھار ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اوپر سے سورس جا رہی ہے تو وہ کنیکشن مانی جائے گی. جی بالکل کافی ہے، وہ بالکل باریک سی اگر دھار ہے تو یہ کافی ہے کنیکشن کے لیے، اور جاری پانی کے حکم میں وہ کاؤنٹ کیا جائے گا.
جی بالکل بالکل نہیں وہ بالکل جو وہ جی بالکل وہ متصل کہلائے گا، اور وہ اگر اس کی وجہ سے رنگ بو اور ذائقہ تبدیل ہو گیا تو پانی نجس ہو جائے گا. اچھا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیگ ہے جس میں نجاست ہے، نجس ہے، جیسے خون یا کوئی اور چیز ہے، وہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے، وہ بھی اسی طرح سے شمار، یعنی بلڈ کا بیگ ہے کوئی، جی جی ہاں اگر خون اس کے اندر ہے اور وہ بلڈ ٹچ نہیں ہو رہا ہے، جس طرح عام طور پر جو بلڈ بیگز ہوتے ہیں وہ اگر اس طریقے سے پیک ہی کہ اس کے اندر خون نہیں نکل رہا ہے تو وہ قلیل پانی میں بھی گر گیا تو بھی وہ نجس نہیں ہوگا، کیونکہ خون نہیں گرا ہے، وہ بیگ پانی سے ٹچ ہو رہا ہے، خون ٹچ نہیں ہوا ہے تو وہ پاک رہے گا. میرے سوال ہے وہ کیسے بیگ سے، جیسے کوئی کپڑے کا بیگ ہے یا اس طرح کا بیگ ہے جس سے صلاحیت کر سکتا ہے، لیکن صحیح، بہت معمولی سی کافی ہے، پھر کافی ہے، نجس ہو جائے گا. جماعت سے جاؤ، خدا حافظ. جی جی 1/3 کی وصیت کر سکتے آپ جی، یا ٹوٹل آپ کی 1/3 سے ایکسٹینڈ نہیں ہونی چاہیے، ایکسیڈ نہیں ہونی چاہیے. التماس سے جاؤ، خدا حافظ.